तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि ये मेरा दूसरा ब्लॉग है और मैं आज ऐसे मदरसे के बारे में आप सबको बताऊंगा जो बहुत ही मशहूर है और जहां की पढ़ाई बहुत ही तारीफ़ के लायक है। और आप लोग वीडियो में बने रहें। मैं आपको इस मदरसे की ख़ासियत और फिर क्या कहते हैं इस मदरसे की एक बिल्डिंग और ये मदरसा कब कायम हुआ, तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये मदरसा कब कायम हुआ, इसकी बुनियाद कब रखी गई, इंशाअल्लाह मैं एक एक चीज़ आप सबको बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस मदरसे का जो नाम है वो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। मदरसे का नाम है मदरसा अरबिया बाबुल उलूम रसूलपुर कैथवलिया पोस्ट, शिवपति नगर, सिद्धार्थ नगर, यूपी, इंडिया। ये मदरसा काफ़ी मशहूर है और इसका नाम आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मदरसे का नाम। और आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की एक एक बिल्डिंग। तो दोस्तों देख सकते हो, ये हॉस्टल है, बच्चों का हॉस्टल है जहाँ बच्चे रहते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस मदरसे की बुनियाद 1964 में रखी गई, जैसा कि हमारे नाजिम साहब का कौल है। हमने नाजिम साहब से पूछा कि इस मदरसे की बुनियाद कब रखी गई, तो हमारे नाजिम साहब ने बताया कि इस मदरसे की बुनियाद लगभग 1964 में रखी गई। तो आप सब जान सकते हैं कि इस मदरसे को कायम हुए 64 साल हो चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस पूरे एरिया के अंदर इतना पुराना कोई मदरसा भी होगा। आप देख सकते हैं कटिया का स्कूल है, बदर का स्कूल है, फिर ऐसे भी कई मदारिस हमारे एरिया में मौजूद हैं। लेकिन इन तमाम को पीछे छोड़ते हुए ये मदरसा सबसे आगे है, क्योंकि इसकी बुनियाद 1964 में रखी गई और इसके कायम हुए 64 साल हो चुके हैं। आप सब वीडियो में बने रहिए, आपको यहाँ की बिल्डिंग और यहाँ की जो ख़ासियत है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, एक ज़रूरी चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोगों को ये जगह जो स्क्रीन पर शो हो रही है, जो मैं आपको ये जगह दिखा रहा हूँ, वो ये है कि पहले गांव के अंदर पढ़ाई हुआ करती थी, यानी कैथवलिया गांव में बच्चे पढ़ते थे। लेकिन बाद में लोगों ने सोचा कि ये जो जगह है यहाँ पर मदरसे को कायम किया जाए। तो मेरे दोस्तों, गांव के लोगों ने यहाँ पे एक छपरे का, जो पहले ज़माने के अंदर लोग ऐसे ही पढ़ाई करते थे, छोटा मोटा जो रूम होता था या छोटा सा हॉस्टल होता था उसे बनाकर उसमें लोग पढ़ाई करते थे, मेहनत करते थे। तो ये जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारे मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रही है, यहाँ पर एक मदरसा कायम किया गया था छपरे का। बाद में पता चलता है, मैंने पूछा यहाँ के लोगों से तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कायम किया गया था, लेकिन बाद में किसी खुन्नस की वजह से उसे जला दिया गया। फिर वो मदरसा जल गया, किताबें थी उसमें, कुरान थी उसमें, वो सारी किताबें भी जल गई थी, कुरान भी जल गया था। लेकिन बाद में हमारे कुछ ज़िम्मेदारान ने सोचा कि हमें आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए और हमें मदरसे को कायम करना चाहिए। दोस्तों चलो आगे और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आप सब वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और देख लीजिए हमारे मोबाइल स्क्रीन पर ये यहाँ मदरसा अरबिया बाबुल उलूम रसूलपुर कैथवलिया की मस्जिद है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लाजवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, हमारे ज़िम्मेदारान ने बहुत ही प्यार से इसे बनाया है और बनवाया है। और ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इसमें बच्चे तालीम हासिल करते हैं, कुरान की तालीम हासिल करते हैं और यहाँ हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है। और इस मस्जिद के अंदर क्लास लगता है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये बाहर का नज़ारा है, ये बाहर का नज़ारा है, आप सब देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। दोस्तों देख सकते हैं आप सब,
یہ سامنے کا نظارہ ہے. سامنے سے میں آپ کو یہ مسجد دکھا رہا ہوں. 2 مینارہ ہے اور بہت ہی خوبصورت مینارہ ہے. بہت ہی پیارا لگتا ہے, بہت ہی اچھا لگتا ہے. ابھی میں آپ کو اس مسجد کے اندر کا نظارہ دکھاتا ہوں, جہاں پہ بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں اور اسے اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں. چلیے دوستو, میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں. تو دوستو, آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد کا نظارہ ہے, مسجد کے اندر کا نظارہ ہے. یہاں پر پہلا کلاس لگتا ہے اور اس کلاس میں حافظ علی انصار الہندی صاحب پڑھاتے ہیں. اور دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا دوسرا کلاس ہے. یہ دوسرا کلاس ہے, اس میں حافظ مقصود احمد الجامعی صاحب پڑھاتے ہیں. اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتلا دوں کہ اس مسجد کے اندر 3 کلاس لگتے ہیں. پہلا کلاس حافظ علی انصار الہندی صاحب کا ہے, وہ کلاس. اور یہ کلاس حافظ محمد مقصود الجامعی صاحب کا ہے. ان کا اصل نام ہے مقصود احمد الجامعی. یہ دوسرا کلاس ہے. اور یہ تیسرا کلاس ہے جہاں ہمارے بڑے ہی محترم اور بزرگ کہہ لیا جائے ہمارے قاری عبدالمالک عرفانی صاحب کا کلاس ہے, یہاں پر پڑھاتے ہیں. تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے, بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور یہاں پر بچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں, قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں باہر کا نظارہ. یہ ہے ہماری صحن. کبھی جب بائی چانس گرمی بہت زیادہ پڑنے لگتی ہے تو ہم لوگ یہاں پر نماز پڑھتے ہیں. اور یہ وضو خانہ ہے. وضو خانہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی پیارا ہے, بنایا ہوا ہے. یہاں پہ یہ وضو خانہ ہے اور یہاں نمازی لوگ وضو کرتے ہیں, ہمارے بچے نہاتے ہیں اور یہاں پر کپڑا بھی دھوتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں گھر کا بھی دیکھ لیجئے, ابھی تھوڑا کام چل رہا ہے کیونکہ. تو دوستو, یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پرانا ہاسٹل. اس میں بچے لوگ رہا کرتے تھے پہلے. اس میں پہلے بچے لوگ رہا کرتے تھے, لیکن اب بچے لوگ اوپر چلے گئے ہیں, دوسری بلڈنگ میں چلے گئے ہیں کیونکہ اس کی چھت خراب ہو گئی تھی. جب پانی برستا تھا, جب بارش ہوتی تھی تو چھت ٹپکتی تھی, اس وجہ سے اسے پھر سے بنایا گیا ہے. اس کی چھت کو پھر سے لگایا گیا ہے اور یہ پھر سے تیار ہو چکی ہے یہ بلڈنگ. یہ بھی بلڈنگ بہت ہی اچھی ہے, خوبصورت ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس مدرسے کو قائم ہوئے 64 سال 65 سال ہو چکے ہیں, تو اس کی بلڈنگیں اور اس کی چھت تو خراب ہوگی ہی. میرے بھائیوں, دیکھ سکتے ہیں آپ اس ہاسٹل کو. تو دوستو, یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ابھی نیا پیخانہ, نیا باتھ روم بچوں کے لیے بنایا گیا ہے. کیونکہ 1-2 باتھ روم تھے, 3 باتھ روم تھے جس میں بچوں کو بہت پرابلم ہوتی تھی. نماز کے وقت لائن لگی رہتی تھی اور اس وجہ سے کبھی کبھی جماعت بھی چھوٹ جاتی تھی. اس لیے ہمارے اسکول کے ذمہ دار رات نے اس بات پر فوراً غور کیا اور قدم اٹھایا اور ایک نیا باتھ روم ہمارے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے. آپ سب دیکھ سکتے ہیں ابھی بن رہا ہے, ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. میں آپ سب کو دکھاتا ہوں اندر سے. ابھی بن رہا ہے یہ باتھ روم. آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہترین سے بہترین ٹائلس لگ رہی ہیں اور ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. انشاءاللہ جلد ہی یہ باتھ روم بھی بچوں کے لیے کمپلیٹ کر دیا جائے گا. اس میں نہانے کا بھی انتظام ہے, آپ سب دیکھ سکتے ہیں. ابھی پوری طریقے سے بنا نہیں ہے لیکن نہانے کا انتظام اور پھر کیا کہتے ہیں کپڑا دھونے کا بھی انتظام ہے. اسی طریقے سے بچوں کی حفاظت کے لیے بھی یہ چیزیں بنائی گئی ہیں. تو دوستو, اگر آپ سب یہاں تک ویڈیو میں بنے رہیں اور یہاں تک ویڈیو میں پہنچ گئے ہیں تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ جو نظارہ ہے, یہ جو لپسٹک دکھ رہی ہے سامنے اور جو باؤنڈری دکھ رہی ہے اس کے پیچھے, وہاں تک مدرسے کی زمین ہے. اور اس کے پہلے جو ہرا بھرا تالاب تو نہیں لیکن یہ خوبصورت تالاب تو لگ رہا ہے. آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ مدرسے کا تالاب ہے اور اس کے اندر مچھلیاں پالی جاتی ہیں. اور پھر مچھلیاں پالنے کے بعد کیا کہتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے جب مچھلیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں تو اسے نکالی جاتی ہیں اور اسے سیل کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اس سے بھی کچھ خرچے نکلتے ہیں مدرسے کے.
آپ سب جانتے ہیں کہ مدرسہ بڑا ہے، مدرسے میں چٹ پھٹ کام چلتا رہتا ہے، تو مدرسے کے لوگوں کو سوچنا ضروری ہے، اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ ہمیں پیسے کہاں سے نکالنا ہے، ہمیں کیسے پورا کرنا ہے، بچوں کی ضروریات ہے اور کیا کہتے ہیں بچوں کے کھانے پینے کا جو انتظام ہے، وہ تمام چیزیں مدرسے کے ذمہ داران کو سوچنا پڑتا ہے۔ اس لیے وہ ادھر ادھر سے پیسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی نکل جائے، وہاں سے بھی نکل جائے۔ ان کی بہت ہی اچھی سوچ ہے، میں ان کی سوچ پر سلام کرتا ہوں۔ تو دوستو، ایک لائک تو بنتا ہے، ایک پیارا سا کمنٹس بنتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، میں باہر سے مدرسے کو دکھا رہا ہوں، اور یہ جو گراؤنڈ ہے، ایک گراؤنڈ ہے، اس میں ہم لوگ عصر کی نماز کے بعد جب بچے لوگوں کی پڑھائی ہو جاتی ہے، جب طالب علم پڑھ لیتے ہیں، تو ہم لوگ یہاں پر والی بال کھیلتے ہیں، اپنی دماغ کو فریش کرتے ہیں، بچے اپنے دماغ کو فریش کرتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد یہاں پر بچے کھیلتے ہیں والی بال، ہم لوگ بھی ساتھ میں کھیلتے ہیں۔ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی پیارا لگ رہا ہے۔ اور یہ جو بلڈنگ دکھ رہی ہے آپ کو سامنے، انشاءاللہ اس بلڈنگ کو بھی بہت ہی جلد بنایا جائے گا، اس کے بارے میں ذمہ داران لوگ سوچ رہے ہیں۔ آپ لوگ دعا کیجئے کہ جلدی سے جلد اسے اچھے سے بنایا جائے۔ اور پھر آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جانتے ہی ہو مدرسے کے اندر چٹ پھٹ جو کام لگے رہتے ہیں، ہمیشہ سالوں سال کوئی نہ کوئی کام پڑتا ہے۔ آپ سب اس مدرسے کے لیے تعاون بھی کر سکتے ہیں، مدرسے کو دے سکتے ہیں۔ اللہ نے جو بھی آپ کو دیا ہے اس میں سے تعاون کریں اور مدرسے کی حوصلہ افزائی کریں۔ انشاءاللہ آپ کا دیا رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو دیکھ سکتے ہیں دوستو، کافی خوبصورت لگ رہا ہے، بہت ہی پیارا لگ رہا ہے نظارہ باہر سے، اور کافی بڑا اسکول ہے، اور کیا کہتے ہیں کافی بڑی فیلڈ ہے۔ آپ سب دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کیتھولیا گاؤں ہے۔ یہ گاؤں بھی بہت پیارا ہے، اگر آپ اندر سے دیکھیں گے تو بہت ہی خوبصورت لگے گا۔ میں باہر سے آپ سب کو دکھاتا ہوں جو مدرسے کے بغل میں موجود ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس گراؤنڈ میں لگا ہوا ایک ہرا بھرا پیڑ جو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ یہ پیڑ آپ سب دیکھ سکتے ہیں، اس درخت کو دیکھ سکتے ہیں، کافی پیارا ہے، اور کوئی بھی آتا ہے تو اس درخت کی ضرور تعریف کرتا ہے، کیونکہ نیچے سے آپ سب دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی برابر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے کاٹا گیا ہے برابری کے ساتھ، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آٹومیٹک اپنے آپ ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، کتنا ہرا بھرا لگتا ہے، اور نیچے سے ایک دم برابر ہے، آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہاسٹل کو بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں بچے لوگ رہتے ہیں۔ یہ مسجد ہے، اور یہ جو اوپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں پر مکتب کی پڑھائی ہوتی ہے، 5 تک پڑھائی ہوتی ہے، بچے لوگ یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کیتھولیا کے بچے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہندی، انگلش، اردو، عربی، اور پھر اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں قرآن کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، اور 5 تک پڑھائی ہوتی ہے، اور گاؤں کے بچے لوگ اس مدرسے میں، اس مکتب میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس بلڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں، اس ہاسٹل کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاسٹل نہیں ہے، نہ ہی بلڈنگ ہے، یہ ہے مطبخ۔ یہ مدرسے کا مطبخ ہے، جہاں کھانا بنتا ہے، جہاں بچے لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ ایک طریقے سے کہہ لیا جائے تو مصطفیٰ بابا بھنڈار ہے یہ۔ اس میں ہمارے پکورا کے جو باورچی صاحب ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں کھانا بناتے ہیں بچوں کے لیے، اور ان کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ گے تو آپ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے۔ بہت ہی پیارا کھانا بناتے ہیں، اور کھانے میں لذیذ، ماشاءاللہ کہہ لیجئے، سبحان اللہ کہہ لیجئے، بہت ہی پیارا کھانا بناتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا گوشت کھا لیے، ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی دال کھا لیے، تو آپ اپنا ہاتھ چاٹتے رہ جائیں گے۔ بہت ہی پیارا بناتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں مصطفیٰ بابا بھنڈار کے لیے کہ آپ ایسے ہی مدرسے کے لیے، مدرسے کے بچوں کے لیے، اور مدرسے کے اساتذہ کے لیے کھانا بناتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو دعا ملے گی، اس کا اجر بھی ملے گا۔ آپ سب دیکھ سکتے ہیں مدرسے کا مطبخ ہے۔ تو دوستو، یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ناظم صاحب کی آفس ہے،
नाजिम साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, अभी घर पे हैं, सुबह का वक्त है, सुबह में मैं ब्लॉग बना रहा हूँ अपने मदरसे का। तो ये हमारे नाजिम साहब की ऑफ़िस है, आप सब देख सकते हैं। अगर हमारे नाजिम साहब यहाँ मौजूद होते तो मैं आपको अंदर से ज़रूर दिखाता। हमारे नाजिम साहब नहीं हैं। हमारे नाजिम साहब का नाम मक्तैश अहमद है। और इसी तरीके से हमारे ज़िम्मेदारान जो हैं उनका नामी इसमें गिरामी है, हाफिज़ तैयब साहब हैं, ताहिर साहब हैं, इसी तरीके से हाजी मुस्लिम साहब हैं, इसी तरीके से क्या कहते हैं डॉक्टर अब्दुल वदूद साहब हैं, और इसी तरीके से डॉक्टर मोहम्मद शमीम साहब भी हैं। ये तमाम लोग बहुत ही मेहनत करते हैं और मेहनत कर के इस स्कूल को चला रहे हैं। सारे ज़िम्मेदारान बहुत ही मेहनती हैं और सारे ज़िम्मेदारान बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों को बनाने के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए। ये तमाम ज़िम्मेदारान बहुत ही मेहनत करते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि बार इलाहा हमारे तमाम ज़िम्मेदारान को अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका अजर दे और उनकी लंबी उम्र दे और उनको अच्छी सेहत दे, आमीन। तो दोस्तों, आज का सफ़र यहीं तक। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारे इस मदरसे के लिए दुआ करते रहें। मैं भी यहाँ 5 साल से बच्चों को तालीम दे रहा हूँ, कुरान की तालीम दे रहा हूँ। मेरा नाम हाफिज़ अली अंसार अल हिंदी है। आप सब अगर यहाँ तक वीडियो में बने रहे, आप सबका शुक्रिया। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपकी दुआओं का मोहताज हूँ। आप सब हमारे लिए भी दुआ करिए और क्या कहते हैं हमारा जो मदरसा है इस मदरसे के लिए भी दुआ करिए। आप सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।